الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس مالک کی دی ہوئی عطا اور توفیق سے آج ایک بار پھر اس پاک پروردگار کی لاریب کتاب کو سمجھنے سیکھنے کے لیے ہم تمام یہاں جمع ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پاک پروردگار ہمارا یہاں بیٹھنا کلام پاک کے مفاہیم کو سمجھنا اس کی تلاوت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، صحیح معنوں میں قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی پچھلی 25 آیات کا ہم نے ترجمہ و تفسیر تقریباً پڑھ لیا الحمدللہ، اور آج 26ویں آیات سے درس کا آغاز ہوگا۔ ابھی تک جو تسلسل چلتا آ رہا ہے وہ منافقین اور کفار کے ساتھ جو کلام ہے رب تعالیٰ کا وہ ہو رہا ہے، اور اس کا تقریباً اس درس کے اندر یہ تیسرا رکوع مکمل ہونے تک یہ موضوع مکمل ہو جائے گا، اور اسی رکوع کے آخری آیات کے اندر ہی اگلے موضوع کے لیے تمہید بھی موجود ہوگی۔ یہ بات تو تقریباً ہم تمام کو ازبر ہو چکی ہے کہ مکی صورتوں اور مدنی صورتوں میں فرق کیا ہے، ہم تقریباً بارہا اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ ابھی بھی مدنی صورتوں کی جو خاص مثال ہے کہ اس میں مخاطب جو ہے وہ مومنین ہوتے ہیں، لیکن اس رکوع کے اختتام تک مخاطب جو ہیں وہ ابھی تک کفار ہی ہیں۔ پچھلی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت مبارکہ کے شان نزول سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ کفار مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ رب العزت مکھی مچھر کی مثالیں کیوں دے رہا ہے۔ جو پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مچھر کی مثال دی، مکھی کی مثال دی، تو اس کے متعلق اعتراض کیا کہ یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ مچھر اور مکھی کی مثال دے، یا وہ جو ذکر ہوا کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اور وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور دل سے وہ قبول نہیں کرتے، تو کہنے لگے کہ یہ اللہ کی شایان شان نہیں کہ وہ اس طرح کی مثال دے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا، یعنی اللہ کو کوئی اس میں مذائقہ نہیں اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال چاہے مچھر کی ہی کیوں نہ ہو۔
یعنی اللہ کے لیے کوئی مذائقہ نہیں کہ اللہ مچھر کی مثال دے، مکھی کی مثال دے، کوئی بھی مثال دے، یہ اللہ کے لیے کوئی مذائقہ نہیں۔ فما فوقہا، یا اس سے بھی کسی حقیقی چیز کی مثال دے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، تو وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جب مثال دے کر کچھ ارشاد فرما رہا ہوتا ہے تو جو لوگ ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ حق فرما رہا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کفر کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، سو وہ کہتے ہیں کہ کیا قصد ہے اللہ کا اس سے، اللہ کی اس سے کیا مراد ہے، بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال کے ذکر کرنے سے۔ یعنی یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت جن چیزوں کا بھی ذکر کرے، جو بھی مثال دے، چاہے وہ آسمان کی کڑکتی بجلی کی مثال دے، گرجتے بادلوں کی مثال دے، اور ان کے بارے میں مثال دے کہ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ تو جب اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، وہ جس طرح نازل ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور جن کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے، شک و شبہ ہوتا ہے، وہ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیسی مثال ہوئی بھائی، بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس طرح کی مثال سے بہت سارے لوگ گمراہیت کی طرف چلے جاتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ جو گمراہیت اور ہدایت کا جو پیرامیٹر تھا، جو پیمانہ تھا، وہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو کلام نازل ہو، چاہے وہ اس کے اندر جس طرح کی بھی بات ہو، کلام اللہ کا ہے نا، تو جس نے ایمان کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ اس پر یقین کر لیا اور کہہ دیا کہ یہ حق ہے، تو وہ ہدایت پا گیا۔ اور جس کے دل میں کیونکہ نفاق تھا، ایمان نہ تھا، منافقت تھی، تو وہ اعتراض کرنے لگا۔ تو اعتراض کرنے، کس چیز پر اعتراض کیا اس نے؟ قرآن کی اس مثال پر اعتراض کیا نا، کہ اللہ کو کیا مثال، ایسی مثال کی کیا ضرورت ہے، اس مثال پر اعتراض کیا نا، تو فرمایا اس مثال کی وجہ سے وہ گمراہیت پا گئے۔ تو یہاں اکثر ذکر ہوتا ہے یضل بہ کثیروں کے، اس قرآن سے کچھ لوگ گمراہیت کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہدی بہ کثیرا، کچھ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو لفظی معنوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی قرآن سے گمراہی کی طرف چلا جائے، ممکن ہے؟ مراد یہاں پر یہ ہے کہ قرآن کے اترے ہوئے جو حق ہے، جو حق نازل ہوا ہے، اس پر اعتراض کرنے سے لوگ گمراہیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہ گمراہی ہے کہ کوئی اعتراض کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ مثال کیسے ہو سکتی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ یہ بات طے ہے کہ فاسقین ہی کو اس سے گمراہی حاصل ہوتی ہے، جو ماننے والے ہیں، جو ایمان والے، وہ گمراہ اس سے نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو توڑتے رہتے ہیں عہد خداوندی کو اسے پختہ باندھنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور کاٹتے رہتے ہیں اسے، حکم کاٹتے رہتے ہیں، ما امر اللہ بہ، اسے جو حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان یوصل ویفسدون فی الارض، جس کے جوڑنے کا اور فساد مچاتے رہتے ہیں زمین میں۔ یعنی توڑتے رہتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں اس حکم کا کہ جو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ جس چیز کا جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے رہتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت ان سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ ایک دلیل کے طور پر، یعنی میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا اسلوب، قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ ان کے ہمارے عادات، اطوار، ہمارے طور طریقوں سے بھی ہمیں آگاہ کرتا ہے، پھر ہماری رہنمائی بھی فرماتا ہے۔ تو پیچھے ذکر فرمایا کہ یہ کرتے ہیں، یہ نشانیاں ان لوگوں کی، پھر فوراً فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا۔ اب ایک سمجھانے کی
انداز میں اللہ رب العزت فرمائے کیف تکفرون باللہ، کیوں کر تم انکار کرتے ہو. پھر دلیل قائم فرمائی. کیا دلیل قائم فرمائی؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم کچھ نہ تھے. کیوں انکار کرتے ہو اس رب کا حالانکہ تم کچھ نہ تھے؟ سمجھانے کا انداز. انسان ہے نا وہ عقلی دلیل سے بھی سمجھتا ہے کہ جی میں واقعتاً کچھ نہ تھا، میرا وجود تو نہ تھا نا. تو رب فرما رہا ہے کہ تم انکار کرتے ہو حالانکہ تم کچھ نہ تھے، تم تو موتا تھے، یعنی تم فنا تھے، تم کچھ نہ تھے. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا. یمیتکم موتا سے، یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا. یعنی ہم کچھ نہ تھے تو ہماری پیدائش کی صورت میں ہمیں زندہ کیا، حیات دی. ثم یمیتکم، پھر ہمیں دوبارہ وہ وفات دے گا، موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہارے زندہ کرے گا، پھر وہ تمہیں یعنی موت کے بعد دوبارہ بھی زندہ کرے گا. پھر فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے. تو یہاں پر کچھ ادوار ذکر ہوئے ہیں. ادوار سے مراد کچھ انسان کی زندگی کے کچھ دور ذکر ہوئے ہیں. انسان کچھ نہ تھا یعنی موت سے پہلے کا معاملہ، پھر زندگی بخشی یعنی انسان کی پیدائش ہوئی، انسان نے اپنا بچپن جوانی جو بھی زندگی کا حصہ تھا وہ گزارا. پھر اس کو موت آئی، موت آنے کے بعد وہ قبر میں گیا. پھر فرمایا ثم یحییکم، اور پھر فرمایا ثم الیہ ترجعون. اب یہاں پر بات سمجھنی ہے، کیا ثم موت آنے کے بعد جو زندہ کرنا ہے وہ بروز قیامت ہے یا قبر کے اندر بھی ہے؟ تو یہاں پر ایک مسئلہ سمجھیں. یہاں پر 2 مرتبہ ثم آیا ہے. ثم آتا ہے کسی چیز کے بعد کے آنے والا کام، یعنی ایک کام ہو گیا اس کے بعد کوئی کام ہو تو اس کے استعمال ہوتا ہے کیا؟ ثم. یعنی یہ میں نے کام کر لیا، ثم دخل الجنہ، پھر اس کے بعد اردو میں جب میں استعمال کرتا ہوں تو ثم یحییکم، ثم یمیتکم موت دی، ثم یحییکم. وہ جو ثم الیہ ترجعون، وہ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے نا، اس سے پہلے ثم یحییکم ہے، یعنی اس سے پہلے تمہیں زندگی دی. تو اس کا مطلب ہے مفسرین لکھتے ہیں اس سے پہلے جو زندگی دینے کا مقصد ہے وہ قبر کے اندر زندگی، یعنی قبر کے اندر تمہیں زندہ کیا جائے گا تاکہ تم منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے سکو، تم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر سکو، تم برزخ کے معاملات کو دیکھ سکو. ٹھیک ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں پر کیا ادوار ہیں؟ زندہ نہیں تھے تو زندہ کیا، فاحیاکم زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تو تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں قبر میں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم کہاں جاؤ گے؟ اللہ کی بارگاہ میں، قبر روز قیامت. پھر کہاں جائیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب یہ تمہید ذکر کرنے کے بعد ایک بہت ہی اہم رکوع جو اس آیت مبارکہ کے ختم ہونے کے بعد آ رہا ہے، جس کے اندر انسان کی پیدائش یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے. تو اس سے پہلے کیا ہوگا؟ یعنی آدم علیہ السلام کو جو پیدا کرنا ہے اللہ رب العزت نے، اس سے پہلے کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، کیا اہتمام ہوگا، وہ ارشاد فرما رہا ہے رب تعالیٰ. فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هو الذی خلق لکم، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے. هو الذی خلق لکم، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے. کیا پیدا کیا؟ ما فی الارض جمیعا، سارا کا سارا جو زمین میں. یعنی اللہ رب العزت اب تمہید باندھ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا، تم زندہ نہ تھے، میں نے تمہیں زندگی دی، پھر میں تمہیں ماروں گا، پھر میں تمہیں زندہ کروں گا، پھر تم میری طرف لوٹ کر آؤ گے. پھر دوسری آیت مبارکہ میں تمہید فرما رہا ہے کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا. کس چیز کو؟ سارا کا سارا جو زمین میں، سب کچھ جو زمین میں ہے وہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اور کس کے لیے پیدا کیا؟ لکم، تمہارے لیے پیدا کیا. پتہ چلا کہ جس انسان کو رب تعالیٰ نے بنایا ہے، اتنا خوبصورت شاہکار بنایا ہے، اس کو فرما رہا ہے کہ تو کیسا ناشکر ہے کہ سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا. پہاڑ تیرے لیے، چرند پرند تیرے لیے. تو یہ کتنی ناانصافی ہوگی
کہ رب فرما رہا ہے کہ یہ پوری دنیا میں نے تیرے لیے پیدا فرمائی, تیری خدمت کے لیے پیدا فرمائی. تو مخدوم بنتا, تم مخدوم بنتا تو یہ سورج, چاند, چرند پرند, پہاڑ, یہ سارے تیرے خادم ہیں, یہ تیرے لیے پیدا کیے. اور انسان کتنا بے عقل ہے کہ مخدوم بننے کے بجائے وہ جس کو خادم بنانا تھا, پتھر کو, اس کو معبود بنا لیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ مثال دے رہا ہے کہ تو مخدوم تھا, تجھے تیرے لیے میں نے ان سب چیزوں کو خادم بنایا, اور تو کتنا کم عقل ہے کہ سورج جو تیرا خادم تھا, تو نے فائدہ اٹھانا تھا, تو نے اس کو پوجنا شروع کر دیا, چاند کو پوجنا شروع کر دیا, پتھر کو پوجنا شروع کر دیا, چرند پرند کو پوجنا شروع کر دیا. تو کتنا کم عقل ہے. پھر فرمایا ثم استوى الى السماء, زمین میں سب کچھ تیرے لیے پیدا کرنے کے بعد کیا کیا؟ ثم استوى, پھر ارادہ فرمایا. استوا کہتے ہیں ارادہ. خط استوا سمجھتے ہیں؟ خط استوا کہتے ہیں کہ جس میں ہماری زمین کے جہاں دو ٹکڑے ہو جائیں, بالکل بیلنس کے ساتھ دو ٹکڑے ہو جائیں, گلوب کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں, تو اس کو کہتے ہیں خط استوا, بالکل درمیانی برابر راستہ. ثم استوى, خط استوا, وہ سیدھا ہو گیا کس طرف؟ الی السماء, آسمان کی طرف. یعنی یہاں پر مراد کیا ہے؟ اس نے آسمان کی طرف توجہ کی. زمین کے اندر سب کچھ بنانے کے بعد کیا کیا اس نے؟ آسمان کی طرف توجہ کی. یہ بات یہاں پر بہت اہم ہے کہ اسی طرح کی, یعنی یہ ڈیٹیل جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ زمین پیدا ہوئی اور اس کے بعد آسمان کی طرف رخ کیا, تو یہاں پر سورۃ حامیم سجدہ ہے. کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے بنایا زمین کو 2 دن کے اندر؟ وہاں صرف زمین کے بنانے کا ذکر تھا, اب یہاں پوری تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. خلق الارض فی یومین, تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن کے اندر بنایا. وتجعلون له اندادا, اور اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو. یعنی یہاں پر ایک اور بات یہ واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے زمین کی جو تخلیق کی وہ کتنے دن کے اندر کی؟ 2 دن کے اندر. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین, زمین کی تخلیق کتنے دنوں میں کی؟ 2 دن کے اندر. ذالک رب العالمین, وہ سارے جہان کا مالک ہے. وجعل فیہا رواسیا من فوقہا, اور اس میں اس کے اوپر سے بھاری بوجھ ڈالے. رواسیا, بھاری بوجھ ڈالے. بھاری بوجھ سے کیا مراد ہے؟ پہاڑ. آسمان سے اس نے کیا کیا؟ اس پہ بھاری بوجھ ڈالے پہاڑ کی صورت میں. اب یہ ممکن ہے کہ قدرت کا شاہکار ہے کہ زمین کی تخلیق ہوئی, پھر اس کی مضبوطی کے لیے کہکشاں کے اندر, گلیکسی کے اندر کوئی انسٹرومنٹس, کوئی ایسے ایٹمز جو ہے نا وہ کہکشاں کے اندر پھر رہے ہوں, اور وہ آ کے زمین کے ساتھ ٹکرائے ہوں اور زمین کے ساتھ پیوست ہو گئے ہوں, جس سے زمین کیا ہو گئی؟ مضبوط ہو گئی. اب ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ پہاڑ ایسے پیدا ہو گئے. رب کیا فرما رہا ہے؟ وجعل فیہا رواسیا من فوقہا, پھر اوپر سے اس نے برسائے. کیا برسائے؟ رواسیا, پہاڑ برسائے. کس طرح برسائے؟ کہ اس کے اوپر آ کے پیوست ہو گئے. وبارک فیہا, پھر اس میں برکت رکھی. زمین کے اندر کیا رکھی؟ برکت رکھی. یعنی اللہ رب العزت نے زمین بنائی, پھر اس کو مضبوط کیا, پھر اس کے اندر برکت رکھی. کیوں برکت رکھی؟ کیونکہ آگے انسان کو بنانا تھا, چرند کو بنانا تھا, پرند کو بنانا تھا, ایک حیات کو پیدا کرنا تھا. تو حیات کے لیے جو چیز ضرورت تھی نا, حیات کے لیے کیا؟ غذا ضرورت ہے, برکت ضرورت ہے, وہ اس کو پیدا کی. وقدر فیہا اقواتہا, اور اس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی. پھر یہاں تک ٹھہرا نہیں, زمین بنائی, پھر اس کو مضبوط کیا, پھر اس کے اندر برکت ڈالی, پھر اس میں بسنے والوں کے لیے. دیکھیں ابھی انسان کی پیدائش نہیں ہوئی, ابھی انسان کی پیدائش, کیونکہ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش. تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پھر چرند پرند ہے. تو ان سب کو پیدا کرنے سے پہلے رب تعالیٰ نے کیا کیا؟ برکت ڈالی,
اور اس میں پیدا ہونے والوں کے لیے کیا کیا؟ روزی پیدا فرمائی، رزق پیدا فرمایا، غذا پیدا فرمائی. فی اربعۃ ایام، یہ سب ملا کر 4 دن میں. 2 دن میں زمین بنایا اور پھر اگلے 2 دن کے اندر کیا کیا؟ یہ سارا کام ہوا. سواء للسائلین، ٹھیک جواب ہے پوچھنے والوں کے لیے. اب ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو 4 دن ہیں، یعنی 2 دن زمین بنانے کے اور 2 دن اس کے اندر یہ سب انتظامات کرنے کے، یہ ہمارے والے 2 دن نہیں ہیں. یہ جو ہم جس کو 2 دن بولتے ہیں نا، یہ والے 2 دن نہیں ہیں. یہ گلیکسی کے 2 دن ہیں. یعنی آپ اگر سائنس کو پڑھیں تو ہم جب اس گلوب کے اوزون لیئر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں کا ٹائم الگ ہے، وہاں لائٹ ایئرز کہلاتے ہیں، وہ ایک الگ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. وہاں روشنی کے ذریعے ٹائم کاؤنٹ ہوتا ہے، نوری سال ہوتے ہیں وہ. تو وہ ہیں، یہ والے سال اور دن نہیں ہیں جو ہم جس کو سمجھتے ہیں. اور ایک اور بات یہاں پر سمجھ میں آئی، اگلی آیت مبارکہ اس کی وضاحت کر رہی ہے. فرمایا ثم استوى الى السماء. اس آیت مبارکہ میں بھی کیا تھا؟ هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. اس آیت مبارکہ کے اندر حامیم سجدہ، سورۃ حامیم سجدہ، سورت نمبر ہے 41، آیت نمبر کیا 8 سے ہم نے پڑھنا شروع کیا. اس آیت کے اندر اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے. کیا وضاحت ہے؟ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی جانب. کیا ارادہ کیا؟ آسمان کی جانب. وہی دخان، وہ کیا ہے؟ اور وہ دھواں تھا. ثم استوى الى السماء، اور اس نے آسمان کی طرف قصد کیا کہ اب آسمان بنائے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک دھواں تھا. وہ کیا تھا؟ ایک دھواں تھا. یعنی قرآن کریم کی وضاحت ہمیں اس طرف اشارہ دے رہی ہے کہ سب سے پہلے دنیا تخلیق ہوئی، زمین تخلیق ہوئی. ایسا نہیں ہوا کہ پوری گلیکسی تخلیق ہوئی اور گلیکسی کے اندر ایک دنیا ہماری بھی تھی. قرآن کا جو اسلوب ہے نا وہ یہ بتا رہا ہے، قرآن کا جو ترتیب ہے نا قرآن کی وہ یہ بتا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر میں نے یہاں پر کیا ہے؟ ثم استوى، پوری آیت میں بیان ہوئی. وجعل فیہا رواسیا من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین. یہاں پھر کیا فرمایا؟ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. تو پھر کس کے لیے؟ اگلے کام کے لیے. یعنی جو پچھلا کام ہو گیا، زمین بن گئی، اس کی تقویت ہو گئی، اس کے اندر غذا پیدا ہو گئی، سب کچھ ہو جانے کے بعد پھر کیا کیا؟ آسمان کی طرف. پتہ کیا چلا کہ پہلے کس کی تخلیق ہوئی؟ قرآن کے مطابق زمین کی تخلیق ہوئی. اب یہ ایک الگ سائنس ہے، سائنس بھی اس تک ابھی تک پوری نہیں پہنچ سکی. گلیکسی کو تو ڈھونڈ لیا لیکن اس بات تک ابھی تک نہیں پہنچی کہ دنیا کی تخلیق پہلے ہوئی یا گلیکسی کے اندر ایک دنیا تھی. قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے. کیا قرآن کی ترتیب ہمیں کیا بتا رہی؟ کہ دنیا پہلے بنائی گئی. اللہ نے پہلے کیا بنائی؟ دنیا، یعنی زمین بنائی. زمین کے بعد پھر کیا بنایا؟ آسمان بنایا. وہی دخان، اور وہ دھواں تھا. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، اور پھر اس سے کہا اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہو، خوشی سے چاہے ناخوشی سے. زمین کو اور دخان کو، دونوں کو حکم کیا دیا؟ قریب آ جاؤ، خوشی سے آؤ یا کراہتن آؤ، نہ چاہتے ہوئے آؤ. قالتا اتینا طائعین، دونوں نے عرض کی ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رغبت کے ساتھ حاضر ہیں. پھر فرمایا فقضاہن 7 سماوات، تو انہیں پورے 7 آسمان کر دیا. وہ جو قریب کیا تھا دھوئیں کو، دخان کو اور زمین کو، پھر کیا کیا؟ فقضاہن 7 سماوات، 7 آسمان کر دیا، تقسیم کر دیا، 7 آسمان قائم کر دیے. فی یومین، 2 دن کے اندر. کتنے دن کے اندر؟ کل کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن. کل کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن ہو گئے. تو کل 6 دن کے اندر 2 دن کے اندر کیا؟ زمین کو بنایا، 2 دن کے اندر اس کو مضبوط کیا، اس کے اوپر رزق پیدا کیا، اور پھر 2 دن کے اندر آسمان بنا دیا. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اسی کے کام کے احکام بھیج دی. ہر آسمان کو اس کے ذمے جو کام تھا وہ اس کو حکم دے دیا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر دیا. آسمان دنیا کو کیا کیا؟ چراغوں سے
لگ ایسا نہیں رہا کہ یہ کوئی آج کی جدید سائنس کی بات ہو رہی ہے، لگ ایسا نہیں رہا. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب انسان کو ہوا میں اڑنے کا بھی تصور نہیں تھا. کب یہ نازل ہوا قرآن؟ جب انسان کو ہوا میں اڑنے کا تصور نہیں تھا، ترقی تھی ہی نہیں، بمشکل چاند نظر آتا تھا، گلیکسی کا تو تصور ہی نہیں تھا نا. اس وقت اللہ رب العزت نے، یہ قرآن کی حقانیت ہے. آج جب سائنسدان ترقی یافتہ دور کے اندر ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر قرآن پڑھتے ہیں نا تو پھر حیران ہو جاتے ہیں. ہمیں تو ایک آسمان نظر آتا ہے. مجھے بتائیں 1450 سال پہلے جب کفار کے سامنے بات کی جا رہی ہوگی کہ 7 آسمان، تو وہ کیا کہتے ہوں گے؟ آسمان ایک نظر آتا ہے، یہ کہتے ہیں 7 آسمان، ایسے کہتے ہوں گے نا. لیکن آج ثابت ہو گیا کہ کئی آسمان ہیں، ثابت ہو گیا نا. دھوئیں، دخان، دھوئیں، آج پتہ چل گیا جی وہ جیسی اوزون لور سے باہر جاتے تو اوپر دھواں ہی دھواں ہے، گلیکسی ہے، تیر رہی ہے. کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے. بہت بہت بڑی گلیکسی ہے. تو یہ قرآن ہے، حقانیت ہے قرآن کی. وحفظا، اور نگہبانی کے لیے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس عزت والے علم والے کا ٹھہرایا ہوا ہے. یہ عزت والے اور علم والے کا ٹھہرایا ہوا ہے. اور اس آیت مبارکہ کے اندر بھی کیا تھا؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ کچھ سب کچھ جانتا ہے. یہ آیت دونوں کے اندر مطابقت ہے. یہاں مختصر تھا، وہ تفصیل کے ساتھ. تو یہاں تک ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق سے پہلے یہ سارے انتظامات کیے، سارے انتظامات کیے. ایسے ہی دنیا کے اندر جو ہے نا بنا نہیں دیا، ایسے ہی انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ باقاعدہ انتظامات کیے. اب اگلی جو آیت مبارکہ ہے، اگلا جو رکوع شروع ہو رہا ہے، یہ ساری تمہید کرنے کے بعد اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تمہارے رب نے، ربو کا تمہارے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب. خلیفہ کہتے ہیں نائب کو. کس کو؟ نائب کو، یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کا کام کرنے والا، جانشین، اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے. جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد خلفاء مقرر ہوئے، خلفاء راشدین جن کو ہم کہتے ہیں. خلفاء، ان کے لفظ کیا استعمال ہوا؟ خلیفہ، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، یہ لفظ استعمال ہوا. تو خلیفہ کیا مراد ہے؟ اپنا نائب مقرر کی. یہاں رب تعالیٰ اپنا خلیفہ یعنی اپنا نائب مقرر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہ یہ علم میں تھا کہ ایک بہت بڑی انسانیت زمین پر میں بھیجنے والا ہوں، اور اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں. اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے میں انسان پیدا کرنے والا ہوں. تو کیا کہنے لگے فرشتے؟ فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا، کیا تو مقرر کرتا ہے، اتجعل فیہا مقرر کرتا ہے زمین میں، من یفسد فیہا جو زمین میں فساد پھیلائیں گے. اب یہاں پر ایک بات ہے، ابھی انسان پیدا نہیں ہوا، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلائیں گے. کیوں کہا ایسا؟ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی ایسی معصوم مخلوق ہیں جو با اختیار نہیں ہے. جو کیا؟ با اختیار نہیں ہے. با اختیار نہ ہونے سے مراد کیا ہے کہ ان کا ایک ہی کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، ان کو اس کے علاوہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ان کو وہ اپنی کوئی سوچ سے، اپنی سمجھ سے خود کچھ نہیں کر سکتے. ان کا صرف ایک ہی، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ایک ہی کہ وہ کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں. اب یہ اللہ رب العزت کے فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو انسان پیدا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ با اختیار انسان پیدا ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ با اختیار انسان پیدا ہو رہا ہے. اب با اختیار انسان پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی عقل اور سوچ کے مطابق بھی کچھ کرے گا، اس کو اختیار ہوگا نا.
یہ اپنی عقل کے اور سوچ کے مطابق کچھ کرے گا. اس بنیاد پر فرشتوں نے کیا کہا, اے باری تعالیٰ یہ تو پھر فساد بھی کرے گا. اور دوسرا کیا معاملہ, دوسرا یہ معاملہ ہے کہ ان کو علم تھا, علم اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو علم عطا کیا گیا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اس نے آگے جا کے انسان نے کرنا کیا ہے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, اور خون ریزیاں کرے گا, خون بہائے گا. اور ساتھ میں اپنی اس بات کا اظہار بھی کرنے لگے کہ ہم کیا کرتے ہیں, تو ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو با اختیار ہوگی اور فساد کرے گی, خون بہائے گی. اور ساتھ میں کیا کہنے لگے, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور ہم کیا کرتے ہیں, اور ہم تیری حمد کرتے ہیں, تیری پاکی بیان کرتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, یعنی ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. یعنی تیری حمد اور پاکی کے لیے ہم کافی ہیں نا, تو پھر ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے جو کیا کرے گی, فساد کرے گی, خون ریزیاں کرے گی. اب اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا, قال انی اعلم ما لا تعلمون, فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں انسان بنا رہا ہوں, اس کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا, وعلم آدم الاسماء کلھا, وعلم آدم الاسماء کلھا, اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے, تمام نام سکھا دیے. اب یہاں پر دو تفاسیر ہیں, ایک یہ ہے کہ تمام نام سکھا دیے اشیاء کے, اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو ذریت ہے, یعنی جو اولاد ہے, آنے والی جو نسل ہے, اس سب کے بارے میں بتا دیا کہ آپ کے آنے والی نسل میں یہ لوگ ہوں گے, سب کے نام بتا دیے. تو اشیاء سے کے ناموں کا پتہ ہونے سے فضیلت اپنی ذریت کے ناموں کے پتہ ہونے کی زیادہ سمجھ میں آتی ہے. بات نہیں سمجھے, یعنی مجھے چند چیزوں کے نام پتہ ہوں یہ زیادہ علم والی بات ہوگی, یا مجھے میری آنے والی ساری نسلوں کے نام پتہ ہوں یہ زیادہ علم والی بات ہوگی. یہ زیادہ علم والی بات ہوگی نا کہ میری ذریت کے نام مجھے پتہ ہوں کہ میری آنے والی نسل میں کون کون لوگ ہوں گے اور کیا نام ہوں گے ان کے, کیونکہ یہ حقیر چیز ہے. اشیاء کے نام پتہ ہونا کیا ہے, یہ حقیر چیز ہے, ادنا چیز ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پوری ذریت کو پیش کیا کہ آپ کی آل اولاد میں یہ سب ہوں گے. اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پوری ذریت کو پیش کیا, دکھایا کہ یہ دیکھو, یہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ میں خلیفہ مقرر کر رہا ہوں, اس میں دیکھو یہ پوری مخلوق ہے. اب دیکھو, اب ذرا غور کرو, اب ذرا غور کرو. اب جب فرشتوں نے دیکھا تو فرشتوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو اس میں واقعی بہت غلط لوگ بھی ہوں گے, لیکن اس میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں, صلحاء بھی ہیں, انبیاء بھی ہیں, متقین بھی ہیں, شہداء بھی ہیں. ایک قاعدہ پھر یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے فصل ہوتی ہے نا, فصل, تو فصل کے جو دانے ہوتے ہیں وہ قلیل ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں, فصل کے دانے, گندم جو سٹا ہوتا ہے اوپر بہت کم ہوتا ہے نا, لیکن آپ اگر ضرب ایک زمین کے اوپر ٹکڑے کے اوپر دیکھیں تو فصل کتنی نظر آتی ہے, کتنی طویل لگی ہوتی ہے, اور پورے باقاعدہ یعنی پودا ہوتا ہے, اس کی ٹہنی ہوتی ہے. تو بات سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس فصل کے دانے کے لیے انسان اتنی بڑی جھاڑیوں کو بھی قبول کر لیتا ہے, کیونکہ مقصود کیا ہے, فصل. قیمتی کیا ہے, فصل. فصل کیونکہ قیمتی ہے, اس قلیل تعداد میں, قلیل مقدار میں, کم مقدار میں فصل کو حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا جنگل لگا دی. تو یہ پوری دنیا کی مثال بھی ایسی ہے. اللہ رب العزت کے جو مقرب بندے ہوں گے, قلیل بندے ہوں گے, وہ تھوڑے ہوں گے, لیکن اس کے لیے پوری دنیا سجا دی, پوری دنیا سجا دی. اب وہ جو گندم ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ وہ 3 سے 4 جگہ پر پہنچ کر انسان کی غذا کا ذریعہ بنتی ہے,
اور جو پیچھے جھاڑیاں کٹ جاتی ہیں اکثر لوگ اس کو آگ لگا دیتے ہیں, کوئی ایویں ہی پھینک دیتے ہیں, کوئی ایویں دے دیتے ہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو انسانوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ اس میں اتنی بڑی تعداد میں انسانوں میں جو اللہ کے مقرب ہیں وہ کتنے قلیل ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ پورا نظارہ دکھایا, جو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, تم نہیں جانتے جو میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر پوری آدم علیہ السلام کے پورے جو اسماء سکھانے کا سے مراد کیا ہے کہ فرشتوں کو سارا نظارہ دکھایا کہ یہ دیکھو جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سارے فساد کریں گے, دیکھو اس میں اچھے لوگ کتنے, اس میں متقین کتنے, اس میں انبیاء کتنے, اس میں میرے مقرب بندے کتنے. فقال انبئونی باسمائی, اور فرمایا بتاؤ تو مجھے نام ان چیزوں کے, اب بتاؤ ذرا ان کے بارے میں, تم جانتے ہو. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. رب کس سے فرما رہا ہے؟ مخاطب کے فرشتوں سے, کہ تم کہہ رہے تھے نا کہ وہ فساد کریں گے, اب ذرا نظارہ دیکھ لیا, اب نظارہ دیکھنے کے بعد بتاؤ ان میں سے کسی کے نام بتاؤ. یہ جو نظارہ تم دیکھ رہے ہو, اتنا جاہ و جلال شان و شوکت دیکھ رہے ہو, ذرا اس کے بارے میں بتاؤ اگر تم سچے ہو تو, کہ یہ سارے فساد کریں گے. تو کیا کہنے لگے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا, عرض کرنے لگے ہر عیب سے پاک ہے تو, ہر عیب سے پاک تو ہی ہے. قالوا سبحانک لا علم لنا, تو ہر عیب سے پاک ہے. لا علم لنا, ہمیں کسی چیز کا علم نہیں, اپنی کم علمی کا اظہار کر. الا ما علمتنا, مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دی. الا ما علمتنا, جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا. انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے, بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. اب یہ جو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے نا, یہ سورت کون سی ہے یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سورت کون سی ہے؟ یہ مدنی سورت. کون سی سورت ہے؟ مدنی سورت. اس کا تذکرہ صرف اس سورت کے اندر نہیں ہے, بلکہ اس کے تفصیل کے ساتھ تذکرے 6 اور مقامات پر بھی ہے. کتنے مقامات پر ہے؟ یہ جو آدم علیہ السلام کا پیدائش کا ذکر ہے, پیدائش کا معاملہ, اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر 6 اور مقامات پر بھی کیا گیا. لیکن یہاں پر مختصر, حالانکہ ہم زیادہ تر انہی آیات کو پڑھ کر جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں, حالانکہ قرآن کے اندر, قرآن کریم کے اندر 6 اور مقامات پر بھی یہ ذکر ہے. پھر فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم, فرمایا اے آدم بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام. فلما انبأہم باسمائہم, پھر جب آدم نے بتا دیے فرشتوں کو ان کے نام, قال, پھر رب نے فرمایا الم اقل لکم, کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے, انی اعلم غیب السماوات والارض, میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزوں کو آسمانوں میں اور زمین. اب اللہ رب العزت ان کو ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو, جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو. اب یہاں پر آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ایک کسوٹی مقرر کی جا رہی ہے. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو. اب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی, پچھلا بیک گراؤنڈ, زمین بنائی, اس کو مضبوط کیا پہاڑوں کے ساتھ, اس میں برکت ڈالی, اس میں رزق پیدا کیا, پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو 2 دن میں آسمان بنائے, 6 دن وہ مکمل ہو گئے. پھر آدم کی تخلیق کی. آدم کی تخلیق کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نظارہ کرانا تھا, اپنی پریکٹس کروانی تھی کہ تمہیں دنیا کے اندر پیدا کر کے بھیجا جا رہا ہے, تمہارا واسطہ کن چیزوں سے پڑنے والا ہے. اس کی عملی پریکٹس کروائی. کیا پریکٹس کروائی؟ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, ملائکہ سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو. اب حضرت آدم علیہ السلام کو درمیان میں کھڑا کیا, ایک طرف فرشتوں کو کھڑا کیا, ایک طرف ابلیس کو کھڑا کیا, اور فرمایا کہ اے فرشتوں
آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کی. حضرت آدم علیہ السلام کو یہ نظارہ دکھا کر پریکٹس کروائی جا رہی تھی کہ دنیا میں آپ کے سامنے دو رویے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ دو رویے. ایک ملکوتی رویہ ہوگا اور ایک شیطانی رویہ ہوگا. ملکوتی رویہ یہ ہے کہ جب کسی کو اللہ کی جانب سے حکم ہو تو بغیر چوں چراں کیے، بغیر یہ سمجھے کہ میں اس سے بڑا ہوں، اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس معاملے کے جو ہے وہ قابل نہیں ہوں، یہ چوں چراں کیے بغیر اللہ کا حکم بجا لائے. یہ کون سا رویہ ہے؟ ملکوتی رویہ. اور دوسرا رویہ کون سا ہے؟ شیطانی رویہ. شیطانی رویہ کیا ہے کہ نہیں جی میں تو بڑا ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، تو میں نسبتاً مرتبے میں کیا ہوں؟ آدم سے بڑا ہوں. اب اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، حالانکہ اللہ جس نے حکم دیا وہ اس کا بھی خالق ہے. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اللہ جس نے حکم دیا وہ اس کا بھی خالق ہے. تو جس نے پیدا کیا ہو، جس نے تخلیق کیا ہو، اس کا حکم افضل و اعلیٰ ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو درمیان میں کھڑا کر کے بتایا جا رہا تھا کہ دنیا میں جب آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے دو قسم کے رویے ہوں گے. ایک ملکوتی رویہ ہوگا، ایک شیطانی رویہ ہوگا. ملکوتی رویہ یہ ہے کہ ہر بات پر جو اللہ کی جانب سے ہو اس کے اوپر سر تسلیم خم، کیا کرنا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا ہے. اور شیطانی رویہ یہ ہے کہ آپ بڑے کے حکم پر چوں چراں کریں گے، غور و فکر کرنا شروع کر دیں گے، اعتراض کرنا شروع کر دیں گے، عقل کے دریچوں کو کھولنا شروع کر دیں گے، عقل کے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کر دیں گے کہ کیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، میں نے یہ کام، مجھے یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے چھوٹا ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سجدہ کروانے کا مقصد کیا تھا کہ دنیا کے اندر دو رویوں کا مشاہدہ کروانا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا. کیا کیا اس نے؟ تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور داخل ہو گیا کفار کے ٹولے میں. پھر فرمایا وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے فرمایا اے آدم، آپ اور آپ کی زوجہ، وقلنا یا آدم اسکن، رہو، انت وزوجک الجنہ، وزوجک تمہاری بیوی کہاں رہو؟ جنہ، جنت میں رہو. وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو کھا سکتے ہو. وکلا، کلا کہتے ہیں کھانے کو. کلا کس کو کہتے ہیں؟ یہ میں ایک دفعہ ہم نے ابتدائی سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ قل اور کل میں فرق آپ کو یاد ہوگا. قل اور کل میں فرق. قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں نا، قل هو اللہ احد، تو وہاں جو قل ہے موٹے قاف سے، وہاں کیا مراد ہے؟ کہو، آپ کہہ دیجیے. اور اگر پتلے کاف، یہ والے کاف سے کل کہہ دیں تو کیا مطلب بنے گا؟ کھاؤ. یہ دیکھیں نا ترجمہ کیا نا، وکلا اور کھاؤ، وکلا اور کھاؤ. تو یہاں مراد یہ ہے کہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. قل میں اور کل میں اگر صرف کاف اور کاف پڑھ دیا ہم نے الگ، کتنی غلط آسانی سے ہم یہ غلطی کر دیتے ہیں. قل هو اللہ اور کل اگر یہاں پر کر دیں تو ترجمہ بہت غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو، جہاں سے چاہو، حیث شئتما، جہاں سے چاہو کھاؤ. اور ساتھ میں ایک اور قید لگا دی. قید کیا لگا دی؟ ولا تقربا هذه الشجرہ، اور مت نزدیک جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے اپنا حق تلف کرنے والوں میں سے. اب یہاں پر اللہ رب العزت دیکھیں، اللہ نے انسان کو بنایا، اس سے پہلے کیا زمین تخلیق کی نا، تخلیق زمین. اتنا بڑا میدان سجانے کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو جنت میں رکھنا تھا. بات سمجھے نا، اتنا بڑا جو تمہید باندھی ہے پیچھے کہ زمین کو بنایا، انسان کے لیے بنایا، اس کے اندر غذا رکھی، تو انسان کو رکھ دیا کہاں؟ جنت میں. اللہ کے علم میں تو تھا کہ انسان کے لیے تو بنائی ہے زمین، زمین بنائی تھی نا انسان کے لیے.
اب اللہ کو انسان کو زمین پر ہی بھیجنا تھا، لیکن انسان کو پوری عملی پریکٹس کروانی تھی کہ دیکھو تمہارا دشمن کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے. پہلے اس کا نظارہ دکھایا. کیسا نظارہ دکھایا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سجدے کے وقت نظارہ دکھایا، دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. پھر بتایا کہ دیکھو تمہارا دشمن تمہیں ورگلائے گا کیسے، اس کی بھی پریکٹس کروا کے دکھا دی. جنت میں رکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ انسان کو انسان کا دشمن کے ورگلانے کا، بہکاوا دینے کا طریقہ سمجھا دے. اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم اپنا حق تلف کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان آ گیا، اس نے اپنا کام کرنا تھا. کیا کرنا تھا؟ پھر پھسلا دیا انہیں شیطان نے، پھسلا دیا انہیں شیطان نے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس درخت کے باعث، اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے. یعنی اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا. شیطان نے کیا کیا؟ ورگلا کے اسی درخت کے قریب لے گیا، اس درخت کا پھل کھلوا دیا. تو کیا ہوا؟ اللہ نے دونوں کو جنت سے بے دخل کر دیا. اب یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے. بسا اوقات ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال دیا. یہ نکال دینا کیا ہوتا ہے؟ توہین کے لیے ہوتا ہے، تحقیر کے لیے ہوتا ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کسی کو کلاس سے نکال دینا تو اس کی انسلٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، سزا دینے کے لیے ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ سزا دینے مراد نہیں ہے. یہاں عملی پریکٹس کروانی تھی کہ شیطان اس طرح ورگلائے گا. وہ پریکٹس ہو گئی. اب جس مقام پر ان کو رہنا ہے ساری زندگی، اس مقام پر آنا تھا نا. یہ سارا اللہ رب العزت کا کے علم کے مطابق، یہ سارا اللہ کے علم کے مطابق ہو رہا ہے کہ شیطان کے ورگلانے کا طریقہ بتایا کہ دیکھو تمہیں بہلا پھسلا کر، ورگلا کر، تمہیں بھلا کر یہ لے جائے گا اور برے کام کروا دے گا. بالکل ایسے دنیا کے اندر ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ انسان کیا نہیں سمجھتا کہ یہ چیز میرے لیے بری ہے؟ پتہ ہوتا ہے نا انسان کو یہ گناہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت ساری چیزوں کو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے لیے غلط ہے، یہ میرے لیے گناہ ہے، یہ کام گناہ کا ہے. لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ بہلا پھسلا کر، بہانے کے ساتھ ہم پہنچ جاتے ہیں اس مقام پر، گناہ کر بیٹھتے. ہوتا ہے ایسے؟ غلط بات کر دینا، غیبت کر دینا، چغلی کر دینا، یہ سب پتہ ہے نا ہمیں گناہ ہے، یہ غلط ہے. لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ شیطان بہلا پھسلا کر، راہ بنا کر ہمیں لے جاتا ہے، وہ گناہ کروا دیتا. تو آدم علیہ السلام سے یہ پریکٹس کروا کر اللہ رب العزت نے اس چیز کا اظہار فرمایا کہ دیکھو تمہارا دشمن شیطان تمہیں ایسے بہکائے گا. تو اس نے بہکا دیا. آخر کار کیا ہوا؟ وہ دونوں زمین پر آ گئے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب تم جب زمین پر جاؤ گے تو شیطان تمہارا ازلی دشمن بن جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ تمہارا دشمن. اب تم عقل میں بٹھا لو یہ بات، زمین پر اتر جاؤ اور یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ اس نے تمہیں جنت سے نکلوایا ہے، ورگلایا ہے، یہ تا حیات تمہارا دشمن رہے گا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اب تمہارا رب زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے وقت مقرر تک. اب تمہارا کیا ہے؟ زمین تمہارا ٹھکانہ ہے اور وقت مقرر یعنی موت کے آنے کے وقت تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی فرشتے نے یہ کام کر دیا. اب آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے. اب اللہ فرما رہا ہے کہ یاد رکھنا یہ تمہارا دشمن ہے، بھولنا نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب یہاں پر تم رہو. کب تک رہو گے؟ جب تک تمہیں موت نہیں آتی. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند کلمے. یہاں پر ایک اور چیز کہ جب انسان سے لغزش ہو جاتی ہے، کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو میرا رب اس کو ایسے چھوڑ نہیں دیتا، تنہا نہیں چھوڑ دیتا. اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. لغزش بھی ہوئی، پھر رب نے کچھ کلمات سکھائے بھی آدم کو کہ یہ سیکھ کر ادا کرو تو اللہ تمہاری بخشش کر دے گا، تمہاری معافی قبول کر لے گا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند کلمے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا،
ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے پیغام ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ان کے لیے خوف نہیں ہوگا. آدم علیہ السلام کو فرمایا آپ زمین پر اتر جاؤ، زمین پر رہو، یہاں پر تمہاری نسل بڑھے گی جب تک تمہارا وقت مقرر رہو گے، اور یاد رکھنا تمہاری طرف میری ہدایت آئے گی، جس نے میری ہدایت کو قبول کیا فلا خوف علیہم، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے. ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. یعنی گھبرانا نہیں، تمہیں جنت سے نکال دیا گیا، جنت سے بے دخل کر دیا گیا، جنت سے زمین پر اتار دیا گیا، تم نے وہیں رہنا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہاری توبہ بھی قبول کر لی گئی. اب یاد رکھنا تمہاری آنے والی نسل کے لیے پیغام ہے کہ جب میری طرف سے ہدایت تمہارے لیے آئے تو جس نے ہدایت قبول کی، جس نے اس کی اطاعت کی، اتباع کی، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے کوئی خوف نہیں، اور وہ بھی کبھی غمگین نہیں ہوگا. والذین کفروا، اور جس نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کیا انکار کیا. والذین کفروا، اور جس نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے کہے ہوئے کو جھٹلایا. اولئک اصحاب النار، تو پھر وہ کون ہیں؟ نار والے ہیں، جہنم والے. ہم فیہا خالدون، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں. یہ پورا حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے معاملے سے لے کر آپ کو دنیا میں بھیجنے کے معاملے تک، ہدایت کے قبول کرنے اور نہ کرنے کے پیمانے تک ہمارے سامنے پورا ایک نظریہ اللہ رب العزت نے رکھ دیا. اس رکوع کے بعد پھر آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر انشاءاللہ ہم